اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان کی شائع کردہ تفسیر پارہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے، جس کے مؤلف ہیں سید ذوالفقار علی زیدی۔ آج سورۃ اللہب کے بارے میں اس کتاب سے پڑھا جائے گا۔ یہ سورہ مکہ میں آغاز تبلیغ کے وقت نازل ہوا۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 6 اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 111۔ یہ سورہ کے ناموں میں سورہ ابو لہب، سورہ مسد اور سورہ تبت یدا ہیں۔ فضائل اور خواص اس سورہ کے کافی لکھے ہیں۔ میں صرف ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، جس میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اور ابی لہب کو ایک جگہ جمع نہیں کرے گا۔ شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ جب آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے اور انہیں انذار کرنے کے لیے مامور ہوئے۔ آپ کو صفا پر تشریف لے گئے اور یا صباحا ہو کہہ کر آواز دی۔ لوگوں نے پوچھا یہ آواز کون لگا رہا ہے؟ جواب دیا گیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کچھ لوگ وہاں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب کے نام لے کر سب کو بلایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کے سوار تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں خدا کے شدید عذاب سے ڈراتا ہوں، یعنی میں تمہیں توحید کا اقرار کرنے اور بتوں کو ترک کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تبا لک اما جمیعا الا لہذا، کیا آپ نے صرف اس بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوا۔ چنانچہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سورہ کی تلاوت کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ اس کی تشریح جو لکھی ہے وہ بھی پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تباہ ہو جائے اس کا مال اس کے کام نہ آیا نہ اس کی کمائی۔ اس آیت کا ترجمہ لفظی یہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ٹوٹ کر تباہ و برباد ہوا۔ لیکن کلام عرب میں اس قسم کے الفاظ بد دعا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ابو لہب کو نیت نام عبد العزیٰ تھا اور بنی ہاشم کا فرد ہونے کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور ایذاء میں غیروں سے آگے رہتا تھا، اس لیے اسے غیروں سے زیادہ رسوا کیا گیا۔ نام لے کر اس پر نفرین کی گئی اور اس مذمت کو قرآن کا حصہ قرار دے کر دائمی اور ابدی رسوائی کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد اس کی اولاد اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس کی اولاد قرآن کی تلاوت تو کرتی تھی اور اسے اپنے باپ پر لعنت بھیجنا پڑتی تھی۔ تفسیر الکوثر میں اور تفسیر مجموع البیان میں یہ تحریر ہے کہ ایک دفعہ معاویہ نے حضرت عقیل علیہ السلام سے طنز کرتے ہوئے کہا آپ کا چچا ابو لہب جہنم میں کس جگہ ہے؟ عقیل علیہ السلام نے فی البدیہہ جواب دیا اگر
تو جہنم میں داخل ہو جائے، اپنی دائیں طرف دیکھ، وہاں ابو لہب کو اپنی پھوپھی ام جمیل کے ساتھ دیکھے گا۔ چونکہ انسان کے اکثر کام ہاتھ سے انجام پاتے ہیں، اس لیے ہاتھ کا نام لے کر خود اس کی ذات مراد لی گئی، اور ہاتھوں کے ٹوٹنے کی بد دعا سے مفہوم نکلتا ہے کہ وہ اپنے ارادوں اور مقاصد میں ناکام رہا۔ غزوہ بدر کے بعد ابو لہب کے جسم پر ایک زہریلی گلٹی نکلی اور گھر والوں نے مرض لگ جانے کے خوف سے الگ کر دیا، اور وہ وہاں پڑا رہا اور سڑ سڑ کر مر گیا، اور اس کی لاش 3 دن تک وہیں پڑی رہی۔ بعد میں ان کے بیٹوں نے حبشی مزدوروں سے اٹھوا کر گڑھے میں ڈال دیا اور اسے بھر دیا۔ اس طرح ابو لہب بسط رسوائی جہنم رسید ہوا۔ ما اغنى عنه ماله وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی۔ کہا جاتا ہے کہ ابو لہب قریش کے مالدار لوگوں میں سے تھا، وہ بخل اور زر پرستی میں مشہور تھا۔ قرآن اس کی دولت کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اس کی دولت بھی اس کے کام نہ آئی، اور یہ کہ بے کسی کے عالم میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ابو لہب یہ بھی کہتا تھا کہ میرا بھتیجا جو کہتا ہے اگر وہ حق ہے تو میرا مال اور اولاد بہت ہیں، میں اس کو دے کر جان بچاؤں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب الہی انتقام کا وقت آیا تو اس کے نہ مال کام آیا اور نہ اولاد۔ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتبہ، معتب، یہ دونوں فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، مگر تیسرا بیٹا عتیبہ تھا جو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی اور فرمایا باغ الہا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط فرما۔ جب عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ ایک تجارتی سفر پر شام جا رہا تھا اور اس نے اپنے باپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا ذکر کیا، راستے میں ایک راہب ملا، اس نے کہا یہاں پر درندے بہت ہیں، احتیاط کرنا۔ ابو لہب نے جب یہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا یاد آئی، اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اس رات آپ لوگ میری مدد کریں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے اپنے بیٹے کی جان کا خوف ہے۔ قافلے والوں نے اپنے اونٹ چاروں طرف بٹھا دیا اور ان کے گرد سب لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اور عتبیہ کو بیچ میں کر لیا۔ رات کو ایک درندہ آیا، سب کو سونگھ کر چھوڑ دیا اور بیچ میں جا کر عتبیہ کے ٹکڑے کر ڈالے۔ یہ ان کے دنیا میں عذاب کا ذکر ہے، اور آخرت کے عذاب کا ذکر یوں ہے سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسے گا اور اس کی بیوی بھی ایندھن اٹھائے گی، ایندھن اٹھائے پھرنے والی اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہے۔ یعنی قیامت یا مرنے کے بعد قبر میں یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسایا جائے گا۔ اس کے نام کی مناسبت سے ذات لہب کی صفت میں یہ خاص بلاغت ہے۔ جس طرح ابو لہب جھلس جائے گا، اس طرح اس کی بیوی بھی جھلس جائے گی، کیونکہ یہ بالکل ابو لہب کی طرح دشمنی رکھنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں مصروف رہتی تھی۔ ابو سفیان کی بہن اور حرب کی بیٹی اور معاویہ کی پھوپھی تھی۔ قرآن نے بتایا کہ یہ بدبخت عورت بھی اپنے خاوند کے ساتھ جہنم کی آگ میں جائے گی۔ عرب کے محاورات میں حما الحطب، حمال الحطب چغل خوری کرنے والے کو کہتے ہیں۔
جیسے کوئی ایندھن کی لکڑیاں جمع کر کے آگ جلانے کا سامان پیدا کرتا ہے، اسی طرح یہ عورت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں چغل خوری سے کام لیتی تھی۔ چغل خوری کے ذریعے افراد یا خاندانوں کے درمیان آگ لگانے کا سامان کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں ابو لہب کی بیوی کو حمالۃ الحطب کہنے کی وجہ کو مفسرین نے کہا ہے کہ وہ چغل خوری کرنے والی تھی۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں لے کر آتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے راستے میں بچھاتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہے۔ جید گردن کو کہتے ہیں جہاں عورتیں زیور پہنتی ہیں، اور مسد بٹی ہوئی رسی جو مضبوط ہوتی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ کھجور کی بٹی ہوئی تھی اور بعض کے مطابق لوہے کی تاروں کی بٹی ہوئی تھی۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم سب کو دست بدعا ہونا چاہیے، اور میں ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔